بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، شعبان کا یہ مبارک مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے اور رمضان المبارک کی رحمتیں ہمارے بالکل سامنے ہے۔ اس مقدس گھڑی میں 5 ایسی عورتوں کا تذکرہ نہایت ضروری ہے جن کا روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست اور صحیح سنا ہے۔ یہ 5 ایسی بد نصیب عورتیں ہیں جن کا روزہ بظاہر تو شرائط کے مطابق مکمل نظر آتا ہے، مگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی بھیانک اور ہولناک غلطی کر رہی ہوتی ہیں جو ان کے تمام روزوں کی روح کو ضائع کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، یہ وہ غافل عورتیں ہیں جو سحری بھی کرتی ہیں، پابندی سے افطار بھی کرتی ہیں اور خشوع و خضوع کا دکھاوا کرتے ہوئے تراویح بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کے باطنی اعمال اور کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ ان کے لیے رحمت بننے کے بجائے زحمت اور وبال جان بن جاتا ہے۔ اب جب کہ رمضان سامنے ہے تو آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں کہ وہ کون سی مہلک غلطیاں ہیں، وہ کون سی بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو روزے کی برکات کو مکمل طور پر برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ عورتیں ہیں جن کے چہروں پر تقوی کا نور آنا چاہیے تھا، مگر ان کے بد اعمال انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے قریب ترین لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ نفوس ہیں جو اپنے روزے کے بدلے رب کی رحمتوں کی امید لگائے بیٹھی تھیں، مگر افسوس صد افسوس کہ قیامت کے کڑے دن ان کے اپنے روزے ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جب محشر کا دن ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر تپ رہا ہوگا، جب لوگ اپنے ہی پسینے کے سمندر میں غرق ہو رہے ہوں گے، ڈوبے رہے ہوں گے، جب ہر نفس کو صرف اپنی نجات کی فکر دامن گیر ہوگی، جب کسی کو کسی کا ذرہ برابر ہوش نہیں ہوگا، خیال نہیں ہوگا، جب ایک ممتا بھری ماں اپنی جگر گوشہ اولاد کو بھول جائے گی، جب سگا بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اس دن تمہیں کیا معلوم ہوگا کہ تم نے رمضان میں جو روزے رکھے تھے ان کی حقیقت کیا ہے۔ تب تمہارے دل میں یہ ہولناک خیال آئے گا کہ ہائے افسوس، ہم نے جو روزے رکھے تھے وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بننے کے بجائے زحمت بن چکے ہیں۔ یاد رکھو کہ روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو تمہیں جنت کے دروازے سے داخل کروا سکتا ہے، مگر یہی روزہ تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے تمہیں جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی دھکیل سکتا ہے، ڈال سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے۔ وہ کون سی 5 بدقسمت عورتیں ہیں جن کا روزہ ہرگز قبولیت کا شرف نہیں پائے گا؟ وہ کون سی چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی سنگین غلطیاں ہیں جو قیامت کے دن تمہارے لیے دردناک اور المناک عذاب کا سبب بنیں گی؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جو بظاہر تو روزہ دار ہیں مگر باطن اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور قہر میں مبتلا ہو جائیں گی؟ ناظرین محترم و سامعین کرام، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور جہنم کے شعلوں میں جھونک دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے؟ اگر کوئی خدا نخواستہ ان میں شامل ہو تو ابھی ہوش کے ناخن لے اور شعبان کے ان باقی ایام میں توبہ کر لے، کیونکہ رمضان بالکل سامنے ہے، قریب ہے، ورنہ قیامت کے روز حسرت اور پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، وہ خوفناک انجام دل کے کانوں سے سنو جس کو جان کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ دردناک عذاب سماعت کرو جس کے تصور سے ہی مومن کا دل دہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے اور کہیں کوئی ان عورتوں کی فہرست میں شامل نہ ہو جائے جن کا روزہ رب کی رضا پانے کے بجائے لعنت اور دوری کا سبب بن جائے۔
ناظرین محترم، میں نے ایک مستند کتاب میں ایک ایسا لرزہ خیز بیان پڑھا کہ میرے بدن میں کانپنی طاری ہو گئی، میرا دل تڑپ اٹھا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں تہہ دل سے چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ حقائق سن لیں، کیونکہ زندگی کی مہلت بہت کم ہے اور موت کی حقیقت بہت ہی تلخ اور اٹل فیصلہ ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، رمضان المبارک جیسے عظیم اور مقدس مہینے میں روزہ رکھنا ہر کلمہ گو مسلمان عورت پر فرض عین ہے، مگر سر افسوس کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا روزہ قبولیت کی منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ وہ سارا دن پیاس کی شدت برداشت کرتی ہیں، بھوک کی تڑپ سہتی ہیں، مگر وقت افطار ان کے خالی ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ نیکیوں کا نور، نہ دعاؤں کی قبولیت اور نہ ہی رب کی رحمت کا سایہ۔ ذرا تصور کرو کہ اگر کوئی ان محروم عورتوں میں شامل ہو گئی تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، ناظرین محترم، آج میں آپ کو وہ حقیقت اصلیہ بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ خود بھی اپنے گھر والوں کو ٹٹولنے پر مجبور ہو جاؤ گے، مگر میری یہ نصیحت یاد رکھو کہ جو آج سن لو اسے کبھی بھولنا مت، اور جو جان لو اسے زندگی کی اصلاح کا حصہ بنا لینا، کیونکہ شاید یہی ایک بات کسی کی کایا پلٹ دے، شاید یہ سچائی کسی کو غفلت کی نیند سے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ ناظرین محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں مادی طور پر تو کوئی بھوکا پیاسا رہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کا روزہ ایک مردود عمل قرار دے کر مسترد کر دیا جائے۔ آج میں تمہیں وہ پوشیدہ راز بتانے جا رہا ہوں جسے جان کر ہر کوئی اپنی پوری زندگی پر نظر ثانی کرنے لگے گا، مگر یہ سن کر اپنی آنکھیں بند نہ کرنا، کیونکہ یہ حقیقت تمہیں ہلا کر رکھ دے گی۔ اگر ایک عورت مشقت کے ساتھ روزے رکھے، بھوک اور پیاس کی تپش برداشت کرے، مگر وہی روزہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت نہ پائے، تو ذرا سوچو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ اور فریب ہے جو انسان اپنی جان کے ساتھ خود کر رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ ظاہری طور پر تو پابندی کرتے ہیں مگر ان کی روح روزے سے خالی ہوتی ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو سحری کا اہتمام بھی کرتی ہیں، افطار کی لذتوں بھی سمیٹتی ہیں، زبان سے نیت بھی کرتی ہیں، مگر ان کا عمل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بے قدر اور بے وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ صرف پیٹ بند رکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنی زبان، آنکھ، دل، دماغ اور سوچ کو مکمل طور پر شرعی حدود میں رکھنے کا نام ہے۔ مگر بعض عورتیں ایسی نادان ہیں جو روزہ رکھ کر بھی ایسی فواحش باتیں کر جاتی ہیں کہ ان کی ساری تپیسیاں اور ثواب مٹی میں مل کر غارت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے رب کریم کا یہ واضح فرمان ہے کہ میں کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، مگر جو میرے مقرر کردہ قوانین اور احکامات کو پامال کرتا ہے اس کی کوئی بھی بندگی میرے ہاں لائق قبول نہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے، غیبت کرنے اور لغویات سے باز نہ آنے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ذرہ برابر حاجت نہیں، یعنی روزہ محض پیٹ کی قربانی نہیں بلکہ اپنے اخلاق کی درستگی، اپنی زبان کی لگام تھامنے اور اپنے قلب کو کدورتوں سے پاک کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے، مگر کچھ عورتیں اس کی حرمت کو پامال کرتی ہیں اور رمضان کو بھی عام دنوں کی طرح لہو میں گزار دیتی ہیں۔ ناظرین محترم، کیا تم وثوق سے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے گھر والے ان میں شامل نہیں؟ اگر نہیں تو
پھر توجہ سے سنو، کیونکہ میں تمہیں وہ ہولناک حقیقت بتانے جا رہا ہوں، سنانے جا رہا ہوں، جسے سن کر تمہارے قدم لرزنے لگیں گے۔ آج کی کتنی ہی لڑکیاں اور خواتین ایسی ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کے ڈھیر کو آگ لگا رہی ہیں، جو روزے کی حالت میں ایسے شنیع کام کر رہی ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں کہ ان کا روحانی روزہ کب کا ختم ہو چکا ہے۔ سارا دن موبائل فون ہاتھوں میں پکڑے سوشل میڈیا کی دلدل میں غرق رہنا، فضول ویڈیوز میں وقت ضائع کرنا، بے حیائی، فحاشی اور گانے بجانا سننا، کیا یہی روزے کا تقاضا ہے؟ ناظرین محترم و سامعین کرام، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا تو ایمان کی جڑ ہے، مگر افسوس کہ آج کی جدید عورت نے اپنی حیا کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے نکال دیا ہے۔ وہ ایسے باریک اور چست لباس پہن کر کیمرے کے سامنے آتی ہیں کہ فضا میں فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ اپنی اس بے باکی اور عریانی پر فخر کا اظہار کرتی ہیں، جس کے لاکھوں میں فالوورز ہوں۔ وہ خود کو کامیاب اور کامران سمجھتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ رمضان المبارک میں ان کے یہ گناہ کئی گنا زیادہ سنگین اور غضب الہی کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، رمضان المبارک تو خالص عبادت کا مہینہ ہے، مگر کچھ لڑکیاں اس میں بھی نفسانی خواہشات کی اسیر رہتی ہیں۔ انہیں نہ روزے کی عظمت کا ادراک ہے، نہ قبر کی تنہائی کی فکر ہے۔ وہ بد نصیب جو دن رات فحش مواد پھیلانے میں مصروف ہیں، وہ رب کی رحمت کی چھاؤں سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ کیا تم بھی اس غفلت کا شکار ہو؟ کیا تم بھی نیکیوں کے خزانے کو گناہوں کی آگ میں جھونک رہی ہو؟ اگر ایسا ہے تو سن لو، جان لو، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ شعبان کا مہینہ توبہ کا بہترین وقت ہے۔ اپنے قدموں کو برائی سے روکو، اپنی نگاہوں میں حیا لاؤ اور اپنے روزے کی لاج رکھو، کیونکہ جس دن تمہاری دھڑکن رک جائے گی اس دن یہ ڈیجیٹل دنیا تمہارے کسی کام نہ آئے گی۔ تب صرف اور صرف تمہارا عمل تمہارے سامنے ہوگا۔ اگر تم نے اپنی زندگی یوں ہی ضائع کر دی تو یاد رکھو، رمضان المبارک کی حرمت پامال کرنے کا حساب بہت ہی کڑا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی 5 بدبخت عورتیں ہیں جن کا کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوگا، جن کا کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، نمبر 1، پہلی عورت وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو پیٹ کا روزہ تو رکھتی ہے مگر اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ وہ جھوٹ کی آمیزش کرتی ہے، دوسروں کی غیبت میں لذت محسوس کرتی ہے، مٹھاس محسوس کرتی ہے۔ چغلی کھانا اس کا وطیرہ ہے، اس کا شیوا ہے۔ وہ ہر گھڑی دوسروں کی عیب جوئی میں مگن رہتی ہے، لگی رہتی ہے، سازشوں کے تانے بانے بنتی ہے، فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتی ہے اور اپنے زہریلے الفاظ سے لوگوں کے دلوں میں منافرت کے بیج بوتی ہے، نفرت کی بیج بوتی ہے۔ ایسی عورت کے روزے سے برکت اٹھ جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دن بھر بھوکی پیاسی تو ہے مگر اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے جھوٹ اور برے اعمال نہ چھوڑے اس کا روزہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مردود ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھ کر کسی کی پگڑی اچھالی، شوہر کی نافرمانی کی یا اس کے سامنے زبان درازی کی تو سمجھ لو کہ تمہارا عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی زبان سے بیزار ہے جو دوسروں کی تذلیل کرے۔ یاد رکھو، جیسے ایک قطرہ زہر پورے دودھ کو خراب کر دیتا ہے، ویسی ہی زبان کی ایک برائی پورے روزے کو ناپاک کر دیتی ہے۔ نمبر 2، دوسری عورت وہ ہے جو غیبت کی عادی ہو۔ یہ وہ عورت ہے
جو دوسروں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتی ہو، ان کا تمسخر اڑاتی ہو اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہو۔ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ عمل انتہائی درجے کا ناپسندیدہ ہے۔ ایسی عورت کتنا ہی بھوکا پیاسا رہ لے، اس کا روزہ صرف ایک بے روح جسم کے مانند ہے۔ قیامت کے دن ایسی عورت کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے برائی کی ہوگی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ ناظرین محترم، نمبر 3، تیسری عورت وہ ہے جو بے حیائی اور فحاشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ عورت ہیں جو بے پردگی کو رواج دیتی ہے، سوشل میڈیا پر اپنی نمائش کرتی ہے۔ نامحرموں کی توجہ حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، اور جو رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے فحش ڈراموں اور فلموں میں کھوئی رہتی ہے، ایسی عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اور اس کی عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ نمبر 4، ناظرین محترم و سامعین کرام، چوتھی عورت وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمان ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ جو عورت اپنے والدین کا دل دکھاتی ہے، ان سے غلط لہجے میں بات کرتی ہے، اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوتا، قابل قبول نہیں ہوتا۔ جنت کے دروازے ایسی عورت پر بند کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ سارا سال روزہ ہی کیوں نہ رکھتی رہے۔ نمبر 5، پانچویں عورت وہ ہے جو اپنے دل میں حسد، کینہ اور بغض رکھتی ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ جو عورت دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتی ہے اور ان کے زوال کی تمنا کرتی ہے، اس کا روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے بجائے جلن سے بھرا ہوا ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، پیارے بھائیوں، شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے اور رمضان سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پانچوں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔